السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاک پروردگار عالم ہم جہاں کہیں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 11ویں شریف کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، تو آج ہم آپ لوگوں کے لیے اسی تعلق سے ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے حضور غوث اعظم کی کرامات بیان کریں گے اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ حضور غوث اعظم کا اسم گرامی کیا تھا، آپ کی کنیت کیا تھی، آپ کا لقب کیا تھا اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا، آپ کس شہر کے رہنے والے تھے، اور جس دن حضور غوث اعظم کی ولادت ہوئی تو اس دن 1100 لڑکے پیدا ہوئے۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح سے اسلامی معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جس دن سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اس دن دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی بنے، سب اللہ کے ولی بنے۔ یعنی جس دن سرکار غوث اعظم کی ولادت ہوئی تو جیلان شہر کے اندر 1100 لڑکے پیدا ہوئے اور سب اللہ کے ولی بنے۔ غوث اعظم نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا، اور جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ یعنی آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا، اور جب سورج غروب ہوا یعنی سورج ڈوبا تو اس وقت آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نوش فرمایا، اس وقت آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا۔ سارا رمضان المبارک آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول رہا، یعنی آپ کا یہی طریقہ رہا، پورے رمضان میں آپ کا یہی طریقہ رہا کہ جب سورج غروب ہوتا تب آپ اپنی ماں کا دودھ نوش فرماتے۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی عبد القادر تھا۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی اور لقب محی الدین تھا۔ عامۃ المسلمین میں آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ عرف سے مشہور ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ تھی۔ ان کا لقب امت الجبار تھا۔ ولادت یعنی آپ کی پیدائش 1 رمضان 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 178 عیسوی میں ایران کے صوبے کرمانشاہ کے مغربی شہر گیلان میں ہوئی، جس کو کیلان بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ کا ایک اور نام شیخ عبد القادر گیلانی بھی ماخوذ ہے۔ یعنی آپ کو شیخ عبد القادر گیلانی بھی نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہی اپنی ولایت کا علم ہو گیا تھا۔ یعنی آپ کو اپنے بچپن میں ہی اپنے ولی ہونے کا علم ہو گیا تھا۔ حضور پرنور محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ یعنی آپ سے یہ سوال کیا کسی نے کہ آپ نے ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا کہ میری عمر 10 سال کی تھی، میں مکتب پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہچاننے کے لیے میرے ساتھ جاتے، اور جب میں مکتب میں پہنچ جاتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ عز و جل کے ولی بیٹھنے کے لیے جگہ فروخت کر دو، یعنی اللہ عز و جل کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ فروخت کر دو، یعنی حضور غوث پاک کے بیٹھنے کے لیے جگہ تھوڑی فروخت کر دو، تھوڑی بڑی کر دو، جب آپ مکتب پڑھنے جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی علمی وسعت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے قرآن مجید کی 2 تفاسیر مرتب فرمائی۔ ایک نام
مسک الختام ہے جو کہ ابھی تک غیر مطبوعہ ہے، مگر اس کا خطی نسخہ کتب خانہ بغداد شریف میں موجود ہے۔ دوسری تفسیر الجیلانی جو کہ 6 جلدوں پر محیط ہے، یہ آپ نے 2 تفاسیر مرتب فرمائی تھی۔